السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ ابھی میں جب یہ سیٹ اپ کر رہا تھا تو پیچھے سے اس سائڈ سے ہرن کا ایک غول بھاگ کر گیا۔ میں اس وقت اس کو ابھی آن نہیں کیا تھا میں نے کیمرے کو، تو میں اس کو شوٹ نہیں کر سکا۔ کچھ اور آوازیں بھی جنگل میں سے آ رہی ہیں۔ اللہ کرے صرف ہرن ہو، کوئی خونخوار جانور نہ ہو۔ پاکستان میں بھی اس وقت ماحول خونخوار ہوا ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ اس خونخوار ماحول میں جو 8 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جو از خود نوٹس والے کیس کو سن رہا تھا، اس نے جو رولز اینڈ پروسیجرز کا جو بل ہے اس پر حکم امتناعی جاری کر دیا، اور اس میں بڑے واضح اور الفاظ میں کہا کہ جب یہ بل صدر سے سائن ہو جائے گا تو اس رول کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بھینس جو ہے یا یہ گائے جو ہے یہ مجھے ٹکر نہ مارے، یہ میرے پیچھے سے چل کے گئی ہے اور ابھی میرے بالکل سامنے آ گئی ہے۔ اللہ خیری کرے۔ جس طرح پی ڈی ایم ٹکر مارنے کے چکر میں ہے سپریم کورٹ کو، اگر میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں، اگر مجھے ٹکر لگی تو یہ نہ کوئی کدی پسلی وسلی ٹوٹ جائے۔ بہرحال وہ پرے چلی گئی ہے، بڑی مہربانی اس کی۔ سپریم واپس آتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بل کی جو ہیئرنگ ہے وہ دوبارہ ہم 2 مئی کو کریں گے، عید کی چھٹیوں کے بعد، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری بھی کر دیے ہیں کہ وہ عدالت میں تشریف لائیں اور آ کر معاونت کریں سپریم کورٹ کی اس بل کے بارے میں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا کہ وہ بھی حاضری دیں۔ چلتے ہیں اسلام آباد میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں یہ جو از خود نوٹس کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، اس کو چیف جسٹسز نے کس طرح یوز کیا؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا، ہمیں نقصان ہوا؟ ان کا کیا انالیسز ہے ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں آربیٹریشن کے لاز ہیں، وہ کیا ہیں کہ کوئی بھی خاص طور پہ یہ مالی معاملات میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، مالی کاروباری معاملات میں، کہ 2 پارٹیز ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو کسی بھی مالی پوائنٹ پہ، وہ بیرسٹر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بیرسٹر ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ اس میں یہ نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر اتنا جرمانہ بن سکتا ہے، آپس میں طے کر لیں۔ جتنا جرمانہ وہ آپس میں طے کرتے ہیں، دوسرے مانتے ہیں، طے کر کے بغیر کسی عدالتی رٹ کے اس کو آربیٹریشن میں دونوں پارٹیاں قبول کرتی ہیں اور وہیں پہ وہ ڈیسیژن کر لیا جاتا ہے، بجائے کہ اوپن کورٹ میں جائیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف پوری ہیئرنگ کریں۔ پاکستان میں یہ قانون پیش کیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے اس کو رد کر دیا، اور بھی کئی اصلاحات سپریم کورٹ میں آتی رہیں، رد کی جاتی رہیں۔ چیف جسٹس صاحبان اس دور کے جو ہے، اب اگر آپ 3 رکنی بینچ بھی بنا دیتے ہیں، سو موٹو پاور یہ کلپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سو موٹو لینے کی پاور 3 ججز کے پاس ہے جو سینئر موسٹ ہوں گے بجائے چیف جسٹس کے پاس، اگین ذہنیت تو وہی رہے گی اور اسی ذہنیت کے ذریعے سے وہ کار فرما ہوں گے۔ ان سو موٹو کے ذریعے سے افتخار چودھری صاحب نے اسٹیل مل کی بڈنگ کو روک دی تھی، جس نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ملیں قومیں آئی گئی تھیں بھٹو صاحب کے دور میں، اس نے بھی بہت زیادہ اکانومی کو ڈنٹ کیا تھا۔ اب یہ اسٹیل مل کا جب نجکاری روکی گئی افتخار چودھری صاحب نے، تو اس پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنی پاورز کا بیجا استعمال کر کے اس کو تباہی پھیر دی ہے۔ شوق پڑ گیا تھا ججز کو سیاست کرنے کا اور سیاست میں اپنے آپ کو دکھانے کا، تو وہ بہت زیادہ، پھر جیسے ڈیم بنانے کا شوق بھی پڑ گیا۔ تعمیری کام ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ جج صاحب کے پرویو میں آتا ہے؟ ملک کے لیے ضروری تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب ایک حصہ کام نہ کر رہا ہو تو دوسرا حصہ اٹھ کے وہ کام کرنا شروع کر دے جو اس کا نہیں ہے، لیکن مجبوراً کہ وہ حصہ فنکشنل نہیں ہے۔ تو
پھر معاملات تو خراب ہوتے ہی ہیں. تو معاملات کافی اس حوالے سے خراب بھی رہے. شاید ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہیں نبھاتے رہے، تو اسی لیے ہم کچھ مسائل کا شکار بھی ہیں. مسائل بہت گہرے نہیں ہیں، جلدی حل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نا امیدی شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. جی رانا صاحب. احمد، یہ جو حکومت پیسے نہیں دینا چاہتی الیکشن کے لیے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور اس کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جو کہ انتہائی، میں انہیں معصومانہ تو نہیں کہوں گا لیکن بچگانہ ضرور کہوں گا. اگر یہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتا تو یہ انٹرم گورنمنٹ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس کو انالائز کر کے ہمیں ذرا بتائیے، اور پھر کچھ ذرا سا موازنہ کیجئے کہ جو حکومتیں 5 سال کرتی رہیں، خاص طور پہ جو ڈکٹیٹرز کی حکومتیں تھیں، ان میں اور یہ جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں، ان میں کیا فرق تھا؟ کہ ترقی کے لحاظ سے ان میں کیا ڈفرینسز تھے؟ کیا لمبے عرصے تک ایک حکومت کا، اسٹیبل حکومت کا رہنا کسی ملک کے، قوم کے فائدے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب، ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی طارٹ صاحب جو وزیر قانون ہیں ان کی سربراہی میں. کافی پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے 8 رکنی بینچ کو ریجیکٹ کر دیا. گورنمنٹ کا بینچ کو ریجیکٹ کرنا آف کورس امپورٹنٹ تو ضرور ہے، لیکن اس لیے اس کی اتنی معنوی حیثیت اب نہیں رہی کہ پچھلی دفعہ حکومت نے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائیں، یعنی 15 ججز کا بنائیں. تو اب 8 ججز کا انہوں نے بنا دیا ہے. 15 جج ٹوٹل ہوتے ہیں، 8-7 کا بھی فیصلہ ہے تو میجورٹی تو پھر بھی 8 کی ہے. تو کورٹ اس وقت یہ ثابت کر رہی ہے کہ میجورٹی ہمارے پاس ہے. تو بہرحال یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے جو حکومت اس وقت شدید جھگڑے تصادم کی صورت میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اس کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے اور آئین سے بالا تر ہو کے ہو جائے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید آج کہیں بات بھی ہو رہی تھی کہ جس ادوار میں 2 ٹینیور ملے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو 5+5 کے، اس میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے. یعنی جس کو 8-10 سال مل گئے ہیں اس نے ترقی دے دی. ایوب خان صاحب ہوں، ضیاء صاحب ہوں، مشرف صاحب ہوں. ضیاء صاحب شاید کے دور میں شاید ترقی اتنی نہیں ہوئی، لیکن مشرف صاحب، ایوب صاحب، یہ 2 ادوار ترقی کے تھے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی بار بار رول ملا تو ان کے بھی، لیکن اس کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کو جو 10-15-20 سال ملے اس میں ترقی پھر بھی نظر آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے ادوار دیتے ہیں تو ملک میں ترقی بھی نظر آتی ہے. تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن سچویشن ایسی نظر نہیں آ رہی. سچویشن جو بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کسی کو میجورٹی نہ ملے، یا اگر کسی کو مل بھی جائے تو شاید وہ لمبا ٹینیور نہ مل سکے. اس لیے بہت کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. الیکشن کی طرف جانا ہی اس وقت بہت ضروری ہے. وہی گلے میں پھنسے کھڑے، تو حکومت کیسے مانے گی اور سپریم کورٹ کیسے اس کو امپلیمنٹ کروائے گی؟ وہی چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. حکومت کسی عملے کو اپنے کو ہلنے نہیں دے رہی. تو آج بھی دونوں کمیٹیوں میں، قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی دونوں کمیٹیوں میں بل گیا جو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا صاحب کی طرف سے کہ الیکشن کروائیں، وہ دونوں کمیٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا. یعنی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، ہم تو نہیں الیکشن کروانا چاہتے. بھائی الیکشن آپ نہیں کروانا چاہتے، آئین میں تو ہے نا، الیکشن تو کروانا ہی کروانا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئین کو سائڈ پہ رکھ دیں، سب کو سائڈ پہ رکھ دیں، ہماری حکومت چلتی رہے، ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے، اور آپ کو 2 سال مل جائیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں پھر آپ ملک کے حالات بہتر کر لیں گے، لوگوں سے ووٹ لیں گے. میرا نہیں خیال ہے ایسا ممکن. جی رانا صاحب. یہ دیکھ لیں، ہرن جا رہے ہیں میرے پیچھے سے، یہ دوسرا گیا. یہ پورا ایک غول ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے آ کے ٹکر ہی نہ مار دیں. لیکن میں نے انہیں پتہ ہے کہ میں نہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، نہ طارٹ صاحب ہوں جو کہ شہباز شریف صاحب کو مشورے دے رہے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ مجھے اسکپ کر کے چلے گئے. احمد، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ دے ہیو سم کمپریہنسو اکنامک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی، اور اس پہ وہ آج کل بہت بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب. اسی قسم کی اسٹریٹجی کی بات ان کے وزرائے خزانہ کرتے تھے، لیکن ہم نے خود دیکھا کہ خان صاحب نے خود آ کر کئی دفعہ کہا کہ اکانومی
ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور سنا ہے کہ ایک کوئی اچھی خبر ہے کہ رشین گورنمنٹ کے کچھ لوگ آ کر اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل بن رہی ہے, ہمیں کوئی سستا پٹرول اور ڈیزل ملے گا, شاید اس سے ہماری قوم کو اور خاص طور پہ عام آدمی کے جیب سے کچھ بوجھ کم ہو. جی احمد. جی رانا صاحب, خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے غیر ملکی جریدے کو, جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے, اور وہ IMF سے بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے ایسے پوائنٹ سے بات چیت ہو جس میں ملک کی ترقی بھی ہو. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر IMF سے جان چھڑا لیں خان صاحب اور ملک تو زیادہ بہتر ہے, بجائے کہ IMF ہمیں نہ اڈی گلے میں پھنسا دیتا ہے, نہ آگے جانے دیتا ہے, نہ روکنے دیتا ہے, نہ پیسے دیتا ہے, نہ اور تباہی پھیر کے رکھ دیا پچھلے 4-5 سالوں میں. IMF سب سے بڑی تباہی ہے سر, میرا یہ ذاتی خیال ہے اکانومی کے لیے. IMF سے جب تک ہم جان نہیں چھڑاتے, IMF کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ ہمیں ڈنڈا دے کے کھڑا ہے. بہرحال آپ بھی خان صاحب امریکہ میں بیٹھے, آپ کے بھی مالی حالات کوئی جو ہے نا امریکہ میں بھی عام آدمی بہت تنگ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں کافی پھنسی ہوئی ہیں, اور یہ لگتا ہے اس وقت پوری دنیا کی اکانومی یہودیوں کے صحیح شکنجے میں آئی ہوئی ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے جس میں ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس سچویشن سے, ملک کو نکالیں گے. دیکھ لیتے ہیں کیسے. رشین ڈیلیگیشن رانا صاحب پاکستان میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئل کی ڈیل کریں ہمارے ساتھ. دنیا میں اس وقت جو آئل کی تیل ہے وہ $80-85 پہ ہے رانا صاحب, اور وہ $47-48 پہ ہمیں دینے کو تیار ہے. $10-11 اگر ہمیں اوپر بھی پڑ جاتا ہے, اس کی لانے لے جانے میں 26 دن لگیں گے. تیل رشین تیل پاکستان پہنچتا ہے تو ماڑی گل نہیں رانا صاحب. پھر بھی 46-47 12-15 ملا بھی لیں تو یہ 60 تک پڑے گا. 80 کی بجائے 60 پہ, 80-85 کی بجائے 60 پہ آپ کو پیٹرول مل رہا ہے. 55 پہ بھی مل جائے تو بڑی, 55-60 پہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے رانا صاحب. بڑا اچھا سستا تیل ہوگا تو ہمیں کہہ لیں کہ سال میں اس کی اچھی خاصی بچت ہو جائے گی. تو یہ B2 بیسس پہ ہوگا, اور پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستانی کرنسی میں پیمنٹ ہو, رشیا روبل اور یا چائنیز کرنسی میں لینا چاہتا ہے. تو یہ ساری سچویشن پھنسی کڑی ہے. خان صاحب کے ایک چیف سیکورٹی افسر ہیں, ان کو بھی منی لانڈرنگ میں FIA نے اٹھا لیا. حکومت سختی تو کر رہی ہے, اور خان صاحب کو ویڈیو کانفرنسنگ کی لاہور کی ٹیررزم کی عدالت نے اجازت بھی دے دی. تو عدالتیں تھوڑا سا خان صاحب پہ نرم آ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے سیاست کیسے چلتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کو کسی نہ کسی صورت میں ایک ایسا چانس ملے گا کہ وہ ملک کی باغ توڑ اگر بہتر چلا لے. اگر اس دفعہ بہتر نہ چلا سکے تو پھر میرا خیال ان کی باری نہیں آئے گی, اور اگر اس دفعہ انہوں نے اچھا چلا لیا تو پھر میرا خیال ان کو ایک ٹرم اور بھی مل سکتی ہے. تو اس لیے اس دفعہ ان کو بہت دانش مندی سے اقدامات اٹھانے ہوں گے, کسی سے پنگا نہیں لینا ہوگا, اور ملک کی اکانومی کو سموتھلی چلانا ہوگا. یہ بہت اہم فیکٹر. جی رانا صاحب. جی احمد, اس سے پہلے کہ یہ جو جانور بہت زیادہ آ جا رہے ہیں, کہیں کوئی خونخوار جانور ادھر نہ ہو, کیونکہ یہاں پر کیلیفورنیا میں, اوریگن میں اور واشنگٹن کی اس جو بیلٹ ہے ویسٹ کوسٹ کے اوپر, یہاں پر کوگر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور وہ بڑا ظالم قسم کا چیتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ جو رولز اینڈ پروسیجر بل پر بات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایک اور ریمارکس بھی پاس کیے کہ اس بل میں کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنس کی کمی موجود ہے, جو کہ ایک تھپڑ ہے اگر سمجھا جائے تو ان لوگوں پر جنہوں نے وہ بل بنایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں, اور وہ ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جہاں پر پورا ملک ان کی طرف دیکھ رہا ہے, بلکہ پوری دنیا آج کل ان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی خاور گومن صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ جو اعظم منیر تارڑ صاحب ہیں یہ بہت شائستہ آدمی ہیں, بڑے خوش گفتار ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, لیکن وہ قانون اور پارلیمنٹری پروسیجر سے بالکل بے بہرا ہیں. اور یہ ایک اور تھپڑ ہے اگر سمجھا جائے تو. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے اور حکومت جن لوگوں سے مشورے کر رہی ہے, یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ان کو وہ ذمہ دار ہیں اس ملک کو لیڈ کرنے کے, اور اگر ان کی پروفیشنل کمپیٹنس پر سوال اٹھا رہے ہیں اس ملک کے ادارے اور اس ملک کے ماہر قانون دان, تو میرا خیال حکومت کو چاہیے کہ ارد گرد جو ان کے لوگ ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں ان کو تھوڑا چینج کر کے دیکھ لیں.
ایک اور بات جو کہ انتہائی ضروری ہے، میں جانے سے پہلے ضرور کر دوں کہ پاکستان میں نہ عدلیہ سپریم ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور نہ انتظامی ادارے سپریم ہیں۔ پاکستان میں آئین سپریم ہے، اور اس آئین کی پاسداری ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، چاہے آپ حکومت میں ہوں، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، چاہے آپ عام عوام ہوں۔ میں آپ سے پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔